رمضان سے پہلے تمام مومنین، جوان، نوجوان، عورتیں، مرد، سب احکام روزہ سے آشنا ہوں۔ رمضان سے پہلے ہی ایک دورہ پورا احکام رمضان کا دہرا دینا چاہیے سب کے سامنے، تاکہ ازبر ہو جائیں، اہم مسائل روزے کے سب کو معلوم ہوں، آداب روزے کے سب کو معلوم ہو۔ یہ بھی آگاہی کا لازمہ ہے کہ آداب معلوم ہو روزے کے۔ اسی طرح روزے کی حکمت و فلسفہ بھی معلوم ہو کہ قرآن کریم نے روزے کا مقصد تقوی ذکر کیا ہے، اور روزے کو اس طرح سے انسان بجا لائے کہ تقوی محسوس ہو وجود کے اندر اور ماحول کے اندر، اس طرح سے روزہ انجام دیا جائے۔ رسوماتی روزہ، جس کے بارے میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا ہے کہ صرف فاقہ ہوتا ہے، فاقہ کھانا نہ کھانے کو کہتے ہیں، فاقہ یا فاسٹنگ روزہ نہیں ہوتا۔ عموماً روزے کا لنڈے میں جو ترجمہ کیا جاتا ہے فاسٹنگ کیا جاتا ہے، کھانا نہ کھانا، ناغا۔ روزے کا مطلب فاسٹنگ نہیں ہے۔ ناغا تو آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں، آپ ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں بعض مریضوں کو کہ آپ ناغا کریں تو صحت اچھی رہے گی۔ کچھ لوگ خود سے کرتے ہیں، اپنی معمولات کی زندگی میں کچھ ٹائم نہیں کھاتے، یا بعض اوقات کچھ ایام کے لیے وہ یہ پرہیز کرتے ہیں، نہیں کھاتے کچھ بھی۔ فاقہ اور چیز ہے، روزہ اور چیز ہے۔ روزہ عبادت ہے، فاقہ ایک ریاضت ہے۔ ریاضت کا اثر انسان کو مل جاتا ہے، صحت اچھی ہو جاتی ہے، معدہ ٹھیک ہو جاتا ہے، ہاضمہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، شوگر بیلنس ہو جاتی ہے۔ لیکن روزے میں ممکن ہے الٹ ہو، ممکن ہے روزے میں آپ کی حالت بگڑ جائے، ممکن ہے روزے میں آپ کو پیاس لگ جائے، ممکن ہے شوگر لو ہو جائے، ممکن ہے بلڈ پریشر پہ اثر پڑے۔ روزے میں دباؤ پڑ سکتا ہے آپ کو، اور وہ دباؤ ڈالنا ہی ضروری ہے۔ روزے میں انسان کے نظام پر، کھانے پینے کے نظام پر دباؤ ڈالنا ضروری ہے، تاکہ انسان کے اندر بہت ساری چیزیں زندہ ہوں، اور وہ ساری حصیں جو زندہ ہوتی ہیں ان کا جو نتیجہ نکلتا ہے، نہائی نتیجہ، وہ تقویٰ ہے۔ ہم جو غافل زندگی بسر کرتے ہیں، بے خبر زندگی بسر کرتے ہیں، اور انسانیت سے ذرا دور رہ کے زندگی بسر کرتے ہیں، معمولات میں خوفناک ہیں ہمارا معمولات زندگی۔ اگر ہم دیکھیں مثلا بقول حکیم فردوسی کے کہ تو کے ز غم دیگران بے غمی، اگر تو دوسروں کے غم، دوسروں کے مشکلات، دوسروں کے مسائل سے بے فکر ہے، لاپرواہ ہے، نہ بھاید کہ نامت نہند آدمی، آدمی نہیں کہنا چاہیے پھر تجھے، یعنی وہ شخص جو دوسروں کے مسائل، مشکلات، مصیبتوں سے لاپرواہ ہے، بے غم ہے، اس کا نام آدمی نہیں ہونا چاہیے، یہ آدمیت کے زمرے میں نہیں آتا۔ نہ باید کے نامت نہند آدمی۔ یہ شعر اقوام متحدہ کے دفتر کے اوپر لکھا ہوا ہے، انہوں نے اس کو اپنا شعار بنایا ہے، چونکہ وہ خدمت خلق اور انسانیت کے دعوے دار ہیں۔ شعر خوبصورت انتخاب کیا ہے کلام اپنے تعارف کے لیے، تو کہ ز غم دیگران بے غمی، نہ باید کے نامت نہند آدمی۔ یہ جو لاپرواہ ہیں، بے غم ہیں، بے فکر ہیں، بے خیال ہیں، ہر ایک سے بے خیال ہیں، ان کی نظروں میں کوئی مر رہا ہے تو مرتا رہے، کوئی سسک رہا ہے تو سسکتا رہے، کوئی
تڑپ رہا ہے تڑپتا رہے، کوئی بھوکا ہے تو بھوکا رہے، کوئی پیاسا ہے تو پیاسا ہے، جو ننگا ہے ننگا صحیح. اس طرح سے زندگی بسر کرنا تو انسانیت نہیں ہے، یہ غیر انسانی احساس ہے، غیر انسانی حالت ہے کہ غم دیگران سے انسان لاپرواہ ہو جائے، خود کھا لے یہ جانتے ہوئے کہ کچھ لوگ ان کو یہ میسر نہیں ہے، خود ہر لذت اٹھا لے یہ آگاہی رکھتے ہوئے کہ دوسروں کی ضرورت بھی پوری نہیں ہے. یہ آدمیت نہیں ہے. ممکن ہے یہ بڑا مذہبی بندہ ہو، یہ بڑا عبادت گزار بندہ ہو، روزے رکھتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو، صدقے دیتا ہو، سب کچھ کرتا ہو، لیکن اگر دوسروں سے بے غم ہے، بے فکر ہے، لاپرواہ ہے، آدمیت کے زمرے سے باہر ہے. یہ